بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تمام ویورز کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید تمام احباب ویورز بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے اسلام میں بیٹیوں کا مقام۔ جی ہاں، بیٹیاں اسلام کی نظر میں کیا ہے، بیٹیوں کی پرورش اور بیٹیوں کے پالنے پوسنے پر، بیٹیوں پر خرچ کرنے پر دنیا اور آخرت میں کیا اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، یہ سب باتیں انشاءاللہ آج آپ سماعت کریں گے۔ ناظرین، بیٹے اور بیٹیاں دونوں اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور یہ دونوں باہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، مرد عورتوں کی ضرورت ہے اور عورتیں مردوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ایسا نظام بنایا کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے خوشی حاصل کر سکے، ایک دوسرے سے اپنا کام کروا سکے، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر سکے۔ تو جس کو بیٹیاں عطا ہوئی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جس کو بیٹے عطا ہوئے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بیٹے اور بیٹیاں کا عطا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت کے تحت ہے۔ وہ جس کو بہتر جانتا اس کو بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے بہتر جانتا اس کو بیٹا عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں جمع کر دیتا ہے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، یعنی کسی کو اولاد نہیں عطا فرماتا ہے۔ بے شک وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ تو بیٹے اور بیٹیوں کا دینا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی قدرت اور اس کی حکمت کے تحت ہوا کرتا ہے۔ وہ جس کو بہتر جانتا ہے اس کو وہی عطا فرماتا ہے۔ بے شک وہ علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے، اور وہ قدیر ہے، جیسا چاہے ویسا وہ عطا کرتا ہے۔ تو دوستوں، بیٹے اور بیٹیاں یہ دونوں آپس میں اللہ کی رحمت ہے، اور یہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں انسان کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت ہوا کرتی ہیں، اسی طرح بیٹے اور بیٹیاں دونوں والدین کے لیے ضرورتیں ہوا کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، بعد میں بیٹوں کا ذکر کیا۔ جی ہاں، اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کی نظر میں بھی پہلی بیٹیاں ہیں، بعد میں بیٹے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کرنا پسند فرمایا اور بیٹوں کا ذکر بعد میں کرنا پسند فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ اسلام میں زیادہ تر عزت بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور رسول کائنات جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، سرکار نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کے حقوق ادا کیے، ان کی تمام ضرورتیں پوری کی، ان کو کھلایا پلایا، لاڈ پیار کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، تو سرکار فرماتے ہیں وہ بیٹیوں کو پالنے والا اور میں دونوں جنت میں اس طرح رہیں گے۔ جی ہاں، جس طرح یہ دونوں انگلیاں دونوں ساتھ رہتی ہیں، دونوں ہر وقت ہمہ وقت ساتھ رہتی ہیں، کبھی جدا نہیں ہوتی ہے، سرکار فرماتے ہیں بھی آئے نہیں، اسی طرح میں اور بیٹیوں کو پالنے والے جنت میں ساتھ رہیں گے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لڑکیوں کے بارے میں آزمائے جائے، جی ہاں، بیٹیاں ہوتی ہیں تو اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، بیٹیوں کی تمنا، ان کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے انسان کو جو ہے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بیٹیوں کے متعلق ہی آزمائے جائے گا اور پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، یہ عمل اس کے لیے دوزخ کے بچاؤ کے لیے ڈال بن جائے گا۔ جی ہاں، بیٹیوں کی پرورش، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کو لاڈ پیار کرنا، حضور فرماتے ہیں یہ عمل اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے ڈھال بن جائے گا، یعنی قیامت کے دن یہ بیٹیاں بیچ میں آڑ بن جائے گی اور باپ کو، والدین کو دوزخ میں نہیں جانے دے گی، اور یہ بیٹیاں والدین کو جنت میں داخل کریں گی۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ جو بیٹیوں کو حقیر اور ذلیل شمار نہ کرے اور لڑکوں کو ان پر ترجیح نہ دے۔ جی ہاں، 2 باتیں ہیں، ایک تو بیٹیوں کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھے،
بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں بیٹیوں کی پیدائش پر غم کا اظہار کرتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں، ناشکری کے الفاظ بولتے ہیں اور جو ان کی زبان پہ آتا ویسی بکواس کر دیتے ہیں، یہ اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو بیٹیوں کو ذلیل شمار نہ کرے اور بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دے، جی ہاں، اس کا مطلب ہے کہ بیٹیوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم حضور فرماتے ہیں بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دے، اس کا یہ عمل جنت میں داخلی کر دے گا۔ جی ہاں، جو بیٹیوں کو لاڈ پیار دے گا، بیٹوں کے بنسبت بیٹیوں کو زیادہ لاڈ کرے گا، پیار کرے گا، شفقت کرے گا، ان کی خواہشات کو پوری کرے گا، تو سرکار فرماتے ہیں اس کا یہ عمل اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کے معاملے میں خدا سے ڈرے، یعنی ان کے تمام حقوق ادا کرے اور ان کی دیکھ ریکھ کرے، ان کو پالے پوسے، ان کی نگہبانی کرے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، اگر کسی کے ایک ہی بیٹی ہو یا ایک ہی بہن ہو تو کیا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، جس کے ایک ہی بہن ہو یا ایک ہی بیٹی ہو اور وہ اپنی بہن بیٹی کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرے، اس کے حقوق ادا کرے، سرکار فرماتے ہیں اس کا یہ عمل اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یعنی اور بیٹیاں جو ہے انسان کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔ جی ہاں، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک یہ انسان کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ نہ صرف جنت میں داخل کرتا ہے بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی معیت حضور علیہ السلام کے ساتھ بندے کو جنت میں رکھتا ہے۔ جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی، اس کے حقوق ادا کیے، وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے خود نے اپنی شہزادیوں کو بے پناہ عزت دے رکھی تھی، بہت آقا علیہ السلام نے بیٹیوں کا خیال فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ طیبہ زاہدہ عابدہ متقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دربار نبی میں تشریف لاتی، آقا علیہ السلام کے کاشانہ اقدس میں تشریف لاتی، تو نبی پاک علیہ السلام ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی شہزادی کے پیشانی پر بوسہ دیتے تھے اور سیدہ کو اپنے مقام پر بٹھایا کرتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ یعنی اس قدر بیٹیوں کو آقا علیہ السلام نے عزت دینا سکھایا۔ آقا علیہ السلام اپنی مسند پر اپنی شہزادی کو بٹھایا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو خوش کر دیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ تو جی ہاں دوستو، یہ اسلام نے بیٹیوں کو اس قدر عزت دی ہے، اور ورنہ اسلام سے پہلے بیٹیوں پر بہت مظالم ہوا کرتے تھے۔ اسلام آیا تو ساری کائنات میں، پوری دنیا کے اندر، پوری انسانیت کے اندر، ہر مذہب و ملت کا لوگ ہر دھرم کے ماننے والے لوگ ان بیٹیوں کو عزت ہی دیا کرتے ہیں۔ ورنہ جب اسلام نہیں آیا تو دنیا کے ہر ملک کے اندر بیٹیوں کے ساتھ الگ الگ مظالم کیے جاتے تھے۔ کئی جگہوں پر ہی شوہر کے انتقال پر عورتوں کو جلا دیا کرتے تھے، اور کئی جگہوں پر بیٹیوں کو پیدا ہونے کے کچھ سال بعد ہی ان کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو بے شمار دنیا کے اندر ہی مظالم تھے۔ نبی پاک علیہ السلام آئے تو بیٹیوں کو ان کے حقوق مل گئے اور بیٹیوں کے سر عزت سے بلند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ہی شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ۔